علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 سے لے کے 54 تک، آیت نمبر 51 سے لے کے 54 تک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا آ کے لوگوں کو کہ لوگوں میں تمہارے مردہ بھی زندہ کرتا ہوں، مادرزاد اندھے کو شفا بھی دیتا ہوں، یہ میرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کے لیے مان جاؤ، میری بات کا یقین کر لو کہ میں نبی ہوں۔ اور کہا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو، میں بھی تو تمہیں یہی کہہ رہا ہوں جو تم پہلے سے کر رہے ہو۔ دیکھیں اختلاف کیوں کرتے ہو؟ یہاں تو اختلاف تو اس وقت ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یار آپ یہ کام چھوڑ کر دوسرا کرنا شروع کر دو، تو اختلاف کی سمجھ آتی ہے کہ یہاں اختلاف ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو اللہ کو پہلے ہی مانتے ہو، تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، توحید میں آ جاؤ، تو تم اللہ کی تو عبادت پہلے سے ہی کر رہے ہو، تمہارا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، تو اس میں اختلاف کرنے کی کیا بات ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا کہ سازشیں ایسی چل رہی ہیں، ظاہری بات ہے عقل مند تھے، سمجھدار تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ تو میری نصیحت کا الٹ ہی بنا رہے ہیں، یہ میری نصیحت کو پازیٹیو نہیں لے رہے بلکہ نیگیٹو لے رہے ہیں، اور بلکہ مجھے تو مارنے کے درپے ہیں، مجھے تو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کیا ان سے کفر، قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی وجہ سے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے، حواری کی جمع حواریون، حواری مددگار، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ دیکھیں نسبت کتنی پیاری ہے، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یقین کیجئے گا عزیز سامعین، جو اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کام کرتا ہے، اس کی شان بھی کیا عجیب شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرض مانگا تو کہا مجھے قرض کون دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں الفاظ تو ان کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ چوز کیے ہیں، قرآن جن کو بنایا، ظاہری بات اللہ، یہ ڈائلاگ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا اور حواریوں کا، تو حواری لوگ جو تھے انہوں نے اپنے انداز میں بات کہی، لیکن جو انداز اللہ نے اپنایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا ہے انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ بھئی اللہ کا مددگار کون ہوتا ہے؟ اللہ کی کوئی مددگار مدد کر سکتا ہے؟ بھئی اللہ تو رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ کتنی کمال کی بات ہے اگر اس کو ہم سمجھیں۔ نسبت دیکھیں، ایسے لوگ جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا ٹائم دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں ان کی شان پہ کہ وہ لوگ اتنے عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انصار اللہ، وہ اللہ کے مددگار ہیں۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ لفظ چینج بھی تو کر سکتا تھا نا، ظاہری بات ہے الفاظ تو اللہ کے ہیں یہ قرآن، لیکن اللہ نے چینج نہیں کیے کہ گہرائی میں ڈوبو، قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان اللہ تجھے کرے عطا جدت کردار۔ قسم رب کعبہ کی، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمندر ہے، اس میں موتی ہیں، ہیرے ہیں، جوہرات ہیں جن کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ بتاتا چلوں یہ میرے رب کریم کے الفاظ ہیں۔ تو کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ ہو جا اے عیسیٰ علیہ السلام، گواہ ہو جانا بأننا مسلمون، ہم تو بات ماننے والوں میں سے ہیں،
ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیز سامعین، مسلمان اپنے آپ کو کہنا بڑا آسان ہے، لیکن مسلمان ہونا تھوڑا مشکل ہے۔ مسلمان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مسلمان کی اپنی خواہشات جو ہیں ان کو نافذ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے مطابق جیتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کا لفظی ترجمہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کو ناتھ ڈالی ہوئی ہو، نکیل ڈالی ہوئی ہو، کیونکہ جو اونٹ جس کو نکیل نہیں ڈالی ہوئی ہوتی وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، وہ کھینچ کے لے جاتا ہے بچوں کو، اور جس کو نکیل ڈالی ہوئی ہوتی ہے اس کو بچے بھی کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں، وہ آگے پیچھے منہ نہیں مارتا۔ تو مسلمان کا مطلب ایسا اونٹ، مطلب ہم غلام ہیں اللہ کے، اور غلامی کی جو رسی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، سو ہماری تو مرضی نہیں۔ اذان ہو گئی بھئی، دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں، بس نماز پڑھنی ہے۔ گناہ کرنے کو نفس دل چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ مسلمان کے پاس ایک آپشن ہے صرف، انسان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ مسلمان کے پاس صرف ایک آپشن، کیوں؟ وہ غلام ہے، اس نے بات ماننی ہے، اس کے پاس دوسرا اختیار ہی کوئی نہیں۔ کافر کے پاس دو اختیار ہیں، یا تو مان لے یا نہیں مانے۔ تو کہنا بڑا آسان ہے میں مسلمان ہوں، عزیزو اس کو ثابت کرنا کہ میں مسلمان ہوں بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا واشہد، اے عیسیٰ صرف ہم حاضر ہیں، اور تفاسیر میں ملتا ہے پھر جنہوں نے حواریوں نے کہا نا ہم مددگار ہیں، ان لوگوں کو سولیوں پہ چڑھایا گیا اور اتنی سخت اذیتیں دی گئیں۔ انہوں نے کہا پرواہ نہیں ہمیں، صرف اتنی پرواہ ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی گواہ ہو جاؤ، ہم مسلمان ہیں، بس ہم مسلمان ہیں، ہمیں لکھ لے اے اللہ، ہمیں لکھ لے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلت، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، کنہوں نے؟ کافروں نے، جو یہودی تھے، انہوں نے سازش یہ کی تھی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، لیکن یہودی جو تھے سیاسی طور پہ اثر و رسوخ رکھتے تھے، اس کے پاس پہنچ گئے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، جتنے بھی حکمران ہوتے ہیں، اس کے چیلے چاٹے تو ہوتے ہیں۔ تو اس کے چیلوں نے جا کے یہ مشہور کر دیا، بادشاہ کو بتایا کہ جو عیسیٰ ہیں یہ ایک نعوذ باللہ بہت فسادی آدمی ہے، اور دوسرا یہ بغیر باپ کے، مطلب اس کے باپ کا نہیں پتا کون ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ گناہ کی اولاد ہے۔ تو انہوں نے متنفر کر دیا۔ تو انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اگر تو یہ فسادی ہے اور یہ معاملہ بھی اس کا الٹ ہے تو اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ تو یہ انہوں نے چال چل کے بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا، اور قتل کے جو آرڈر ہیں وہ نکلوا دیے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، انہوں نے چال چلی۔ اصل میں لفظ کا ترجمہ تو یہی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے یہ لفظ بولنا مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ نے چال چلی، کیونکہ اردو میں چال چلنا جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو سینس میں ہے، سو ہم اردو میں یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ اللہ نے تدبیر کی، کیونکہ تدبیر کرنا جو ہوتا ہے یہ پازیٹیو سینس میں ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے چال چلی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور اپنے طور پہ انہیں قتل کر بھی دیا۔ اب یہودیوں کا عقیدہ اور موجودہ عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، اسی لیے عیسائیوں کی نشانی سلیب ہے۔ مطلب اس وقت سلیب چڑھاتے تھے، یعنی جس طرح سلیب ہوتی ہے، مرد کو اس طرح سلیب پہ لٹایا، اس کی ہاتھوں کو سائیڈ پہ باندھ دیتے تھے اور اس میں کیل جو تھے وہ ٹھونک دیتے تھے، اور اسی طرح تڑف تڑف کے جو انسان ہوتا تھا وہ جان دے دیتا تھا۔ اس وقت کا یہ رواج تھا سولی دینا۔ تو آج اسی لیے عیسائیوں کی علامت جو مذہبی علامت ہے وہ سلیب ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، اس وقت کے یہودیوں نے سلیب پہ چڑھا دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ واپس آئیں گے۔ اور یہ جو یہودیوں عیسائیوں کا عقیدہ ہے
یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام کے مطابق۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہمارا کل کا سبق ہے ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو آخری بات یہی ہے جو آخری آیت میں ہمیں ملتی ہے، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ ودیت ستی خیرانے، اگر اللہ کے اوپر یقین ہے، اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو پھر انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اگر ماں باپ آپ کو کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ بچے کا مثلا فیل ہو گیا، گاڑی لگ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، پیسے گم ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، اور والدین کہتے ہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب بیٹا کو پریشان ہوگا نہیں، کیوں؟ ٹینشن ہی کوئی نہیں اس کو، اس نے تو مسئلہ ہی ڈاری والدین کا تھا۔ اب یہی مثال سمجھیں ہماری اللہ کے ساتھ معاملہ۔ اللہ کہتا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو پھر ایمان والے جو کہتے ہیں ہم ایمان والے، پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ پھر سوچ کے پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں بنے گا کیا؟ بھئی اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ کے اوپر ٹرسٹ رکھیں، اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، ایک مومن، ایک مسلمان جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ کبھی بھی سائیکو نہیں بن سکتا، وہ ڈپریشن کا مریض کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ عقیدے کی مضبوطی۔ اور عقیدے کی مضبوطی کیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، دینے والی ذات وہ ہے، مشکلات کو دور کرنے والا وہ ہے۔ ساری دنیا اگر مل جائے مجھے نقصان پہنچانے والی نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ مجھے بچانے والا ہے، اور ساری دنیا بچانے والی ہے، اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ضرور پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے ساتھ محبت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔